الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محبت سے پڑھ لیں الصلاة والسلام. واہ کیا جود و کرم ہے بتا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے بتا تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں آقا ماننے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا. ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے اس در سے اطلاق نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا. ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی آقا. ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی. میرے آقا ہم سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. ہم سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت ہم کو. آقا میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. اب جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا.
حضرات علماء کرام، نعت خوانان شیریں بیان، سامعین دی وقار، آج کی یہ محفل پاک مجلس مبارکہ آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب کردگار، انہی سے بے کساں، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت، نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے بھائی محمد مسعود جماعتی اور دیگر جملہ احباب و یاران طریقت نے محفل پاک کا اہتمام کیا، جس میں مجھے آپ سب کو حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے مجالس الذکر سکار للقلوب و شفاء لہا، ذکر کی مجلس اور ذکر کی محفل جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، ایسی محفل میں آنے سے تمہارے دلوں کو شفا ملتی ہے، تمہارے قلوب جو ہے وہ شفا یاب ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کوئی تفصیلی آپ سے گفتگو یا خطاب حل کر سکوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ یہاں مجھے ایک بات اور بھی جابر سے یاد آ گئی۔ جابر بن عبداللہ انصاری، جن کو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور تشریف فرما تھے اور حضرت امام حسین حضور کی گود میں کھیل رہے تھے، امام حسین حضور کی گود میں کھیل رہے تھے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں بھی حاضر ہوا تو حضور نے مجھے دیکھ کے فرمایا کہ اے جابر، یہ میرا بیٹا حسین، اس کا بیٹا علی سیدنا امام زین العابدین، اس کا بیٹا حضرت سیدنا امام باقر، تیری اس سے ملاقات ہوگی، تیری اس سے ملاقات ہوگی، اس کو میرا سلام پیش کرنا، اس کو میرا سلام پیش کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے حضرت امام حسین ابھی حضور کی گود میں کھیل رہے ہیں اور میرے آقا جو کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس وقت تک مروں گا نہیں جب تک حضور کا یہ سلام پیش نہیں کر لوں گا۔ حضرت سیدنا امام، میں اختصار سے اس کو کرتا ہوں، سیدنا امام زین العابدین تشریف لائے اور ان کے بیٹے سیدنا امام باقر ان کے ساتھ ہیں، سیدنا امام باقر ان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے فرمایا بیٹے باقر اٹھو اور چچا جابر کے پیشانی کا بوسہ لو۔ وہ اٹھے اور پیشانی پہ بوسہ لیا۔ اب حضرت جابر جو ہے ان کی عمر اتنی ہو چکی تھی کہ آنکھیں جو ہے وہ دھندیالی ہو چکی تھی، صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا باقر ہے، محمد باقر، میرا بیٹا محمد باقر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ محمد باقر، آپ کو میرے نبی کا سلام، آپ کو سلام ہو۔ بہرحال یہ تو ضمناً بات آ گئی، اللہ اکبر، ضمناً ایک بات اور بھی آ گئی، وہ بھی دل کرتا ہے آپ کو سنائی دوں۔ حضرت امام علی رضا 8ویں امام ہیں، موسیٰ کاظم کے بیٹے حضرت امام علی رضا، آپ تشریف لے کے گئے نیشا پور میں۔ کہاں گئے؟ نیشا پور میں۔ تو نیشا پور کے بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ خدمت میں حاضر ہوئے زیارت کے لیے، اور آپ کے بڑے حسین و جمیل، بڑے خوبصورت تھے، اور کسی کی نظر ٹکتی نہیں تھی، ٹھہرتی نہیں تھی۔ آپ نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ سب نے عرض کی کہ حضور ذرا نقاب ہٹائیں تاکہ ہم زیارت سے مستفید ہو سکیں۔ جب آپ نے نقاب ہٹایا تو لکھتے ہیں کہ کوہرام مچ گیا، مخلوق سے ہلوٹ پوٹ ہونے لگی۔ تو اس وقت بڑے بڑے محدث جو ہیں وہ اس محفل میں شامل تھے، انہوں نے عرض کی کہ حضور ہمیں اپنے خاندان کی اہل بیت کی کوئی ایسی حدیث سنا دے جس میں کوئی دوسرا شامل نہ ہو۔
بڑی پتہ کی بات ہے، آپ اگر توجہ سے اپنے پلے میں باندھ لیں گے تو پھر آپ کے کام آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایسی کوئی حدیث، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اور امام مالک نے فرمایا ہے کہ یہ روایت جو ابھی میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ اگر کسی مجنون پر پڑھی جائے، کسی پاگل بندے کے سامنے یہ روایت پڑھی جائے تو وہ پاگل جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ پاگل جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بالکل اختصار سے، کیونکہ وقت ہی نہیں ہے، آپ نے روایت شروع کی کہ آپ نے روایت کی کہ میں موسیٰ کاظم سے، اور موسیٰ کاظم نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے، سیدنا امام جعفر صادق نے سیدنا امام باقر سے، سیدنا امام باقر نے سیدنا امام زین العابدین سے، اور سیدنا امام زین العابدین نے سیدنا امام حسین علیہ السلام سے، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام نے سیدنا مولا کائنات علیہ السلام سے، اور مولا کائنات میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یہ روایت ہے ساری۔ عربی میں اس لیے چھوڑ دی ہے کہ وقت نہیں ہے۔ اب یہ روایت بیان کر کے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، یہ میرا قلعہ ہے۔ پورا کلمہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میرا قلعہ ہے۔ جو اس میں داخل ہو گیا، جو اس میں داخل ہو گیا، بس وہ کامیاب ہو گیا، بس وہ، یعنی وہ جنت کا مستحق ٹھہرا، جنت کا مستحق ٹھہرا۔ لیکن اگلی بات بھی ساتھ سمجھ لیں، آپ نے فرمایا کہ یہ بات تب مکمل ہوگی کہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے تمام اہل بیت کی یا تمام سادات کی محبت موجود ہوگی، تب اس کے لیے یہ کامیابی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ امام حضرت جابر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالیٰ ولم یکن فی ذلک الوقت لا ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس۔ فرمایا کہ اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ میرا نور اللہ کی مشیت سے، اللہ کی مرضی سے جہاں چاہتا تھا سیر کرتا تھا، جہاں چاہتا تھا سیر کرتا تھا۔ فرمایا کہ اس وقت جب یہ کائنات نہ تھی، یہ زمین و آسمان نہ تھے، جنت و دوزخ نہ تھے، عرش و کرسی نہ تھے، لوح و قلم نہ تھے، جن و انسان نہ تھے، فرمایا کچھ بھی موجود نہ تھا، کچھ بھی موجود ہے نہ تھا، تو تیرے نبی کا نور اس وقت بھی موجود تھا، تیرے نبی کا نور اس وقت بھی۔ اب بڑی توجہ طلب بات ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالی، میرا نور اللہ کی مشیت سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی رضا سے جہاں چاہتا تھا سیر کرتا تھا۔ مقام غور یہ ہے کہ جب کائنات نہ تھی تو سیر گاہ مصطفیٰ کون سی جگہ تھی؟ کائنات نہ تھی تو حضور کا نور سیر کہاں کرتا تھا؟ جب جنت و دوزخ نہ تھے، عرش و کرسی نہ تھے، لوح و قلم نہ تھے، جن و انسان نہ تھے، کچھ بھی موجود نہ تھا، تو نور سیر کہاں کرتا تھا؟ فرمایا جب کچھ بھی موجود نہ تھا، اللہ کی تمام صفات موجود، اللہ کی ذات موجود، ذات قدوس نے فرمایا کیا میرے محبوب آپ آ جائیے، میری صفات کی بھی سیر کر لیجئے اور میری ذات کی بھی سیر کر لیجئے۔ میرے آقا اللہ کی صفات کی سیر فرماتے ہیں، اللہ کی صفت رحمان، میرے آقا صفت رحمان میں جلوہ گر ہوتے ہیں، صفت رحمان کی تجلیات رحمانی کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کی صفت رحیم، میرے آقا صفت رحیم ربی میں گزر فرما ہوتے ہیں، صفت رحیم ربی کے انوار رحیمی کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کی صفت کریم، میرے آقا صفت کریم ربی میں گزر فرما ہوتے ہیں، تو صفت کریم ربی کے انوار کریمی کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ حاضر قیاس، میرے آقا تمام صفات کی سیر فرماتے چلے گئے، ہر صفت سے متصف ہوتے گئے۔ صفات کے بعد ہے مقام ذات، صفات کے بعد کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ ایسا مقام ہے کہ وہاں نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی رسول، نہ ہی کوئی فرشتہ مکرم و معظم۔ فرمایا کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی ورسول ولا ملک مکرم، وہاں نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی رسول، نہ ہی کوئی فرشتہ مکرم و معظم، جہاں میرے آقا تشریف لے کے گئے۔
وہاں تک کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا. لو عائشہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام الى مئات الف و الى مئات الف الى ما نهایت له ما ادرك رب معرفت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا من علمه بربه تبارک و تعالی. ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ اگر جبرائیل جیسا مکرم و معظم فرشتہ 1,00,000 سال تک کوشش کرے، پھر آپ فرماتی ہیں کہ نہیں 1,00,000 سال کوئی مدت نہیں، اتنی مدت جس کی کوئی انتہا نہ ہو، گنتی اور شمار میں نہ آ سکے، اتنی مدت تک جبرائیل جیسا فرشتہ یہ کوشش کرے کہ وہ حضور کے مقام کو معلوم کر سکے. آپ فرماتی ہیں کہ میرے نبی کا مقام تو برادر برا بڑی دور کی بات ہے، وہ میرے نبی کے علم کے ایک ذرے کو معلوم نہیں کر سکتا، حضور کے علم کے ایک ذرے کو بھی معلوم نہیں کر سکتا جبرائیل جیسا مکرم و معظم فرشتہ. آزاد گرامی قدر میرے آقا نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. جابر بن سمرہ سے روایت ہے، جابر بن سمرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. حضور تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، اور ہم صحابہ حالہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں حضور درمیان میں تھے، حضور درمیان میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا، اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں کہ میرے آقا کا چہرہ زیادہ حسین ہے یا چاند میں زیادہ حسین. الوی صاحب آپ بہت پیچھے بیٹھے ہو، مجھے ذرا پیچھے دیکھنا پڑتا ہے. سفر صاحب ذرا سامنے آئے نا، آپ بھی اسلم صاحب سامنے آ جائیں ذرا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں کہ میرے نبی کا چہرہ زیادہ حسین ہے یا چاند میں زیادہ حسین. اللہ 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 اللہ. کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر چہرے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر چہرے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا. کہتے ہیں خدا کی قسم میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے آقا کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہے. وجہ بیان کرتے ہیں، وجہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، کہتے ہیں کہ میرے آقا کے چہرے میں سورج گردش کر رہا تھا. میرے آقا کے چہرے میں سورج، یعنی اس کو یوں سمجھ لیں، آپ کو ابھی بات پلے نہیں پڑی کہ دن کو اگر سورج نکلا ہو، آپ سورج کی طرف دیکھیں اور 2 سیکنڈ سے زیادہ یا 1 سیکنڈ سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے. رات کو اگر چاند نکلا ہو جتنی دیر مرضی دیکھتے رہے، بس جب آپ یہ تجربہ کر لیں گے میری یہ بات آپ کے پلے پڑ جائے گی، میری یہ بات آپ کے پلے. وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھتا دیکھ نہیں پاتا تھا اور چاند کو دیکھتا تو دیکھ پاتا تھا، اس لیے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے آقا کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہے. ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے آقا تشریف لائے، حضور تشریف لائے اور فرمایا کہ عائشہ آج جبرائیل میرے پاس آئے تھے، آج جبرائیل میرے پاس آئے تھے. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ تو بتا کہ تو نے ساری دنیا کو دیکھا، ساری دنیا کو دیکھا، کائنات کو دیکھا، نبیوں کو دیکھا، رسولوں کو دیکھا، تو ساری دنیا میں ساری کائنات میں مجھ کو کیسا پایا؟ ساری دنیا میں مجھ کو کیسا پایا؟ اللہ اکبر. اس کا ترجمہ امیر خسرو کی زبان میں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جبریل سے کہنے لگے یوں شاہ ایک دن جبریل سے کہنے لگے یوں شاہ تم نے تو دیکھے ہیں بہت، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. بول جبریل امی اے ماجبی تیری قسم افاقہ گردیدم میرے بتا وردیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری
بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. سعدی کا قلم رک گیا. میرے آقا نے اجازت فرمائی. حضور نے فرمایا کیا سعدی مکمل کرو. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ چوتھا مصرع نہیں بن رہا. میرے نبی نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا کہ کہو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. حضور کے ثنا خوان حضرت حسان. یہ بعض لوگ ہمیں اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نعت خوانی کو آج سے سلسلہ شروع نہیں ہوا. نعت خوانی کو آج کا سلسلہ نہیں ہے. سب سے پہلے نعت خوان حضرت عبد المطلب, میرے نبی کے سب سے پہلے نعت خوان حضرت, اور حضور کے زمانے میں 27, ایک روایت میں 35 لوگوں نے میرے نبی کی نعتیں پڑھی. حضور کی نعتیں پڑھی, حضور کے سامنے بھی پڑھی, نعتیں لکھی, نعتیں پڑھی. اور حضرت احسان, کیونکہ حضرت احسان کو یہ مقام اور مرتبہ اس وجہ سے حاصل ہوا کہ جب کفار جو ہے وہ ہجو کرتے تو حضور حضرت احسان کو فرماتے کہ احسان میرے منبر پر بیٹھ کر میری نعت پڑھو اور ان کا جواب دو. اور پھر دعا کرتے کہ یا اللہ جب تک حسان میری نعت پڑھتا رہے روح القدس سے اس کی مدد فرما. وہ حضرت حسان کہتے ہیں کہ وہ احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم طلب النساء. حبیبی یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل, آپ سے زیادہ خوبصورت, آپ سے زیادہ کامل اقبل آج تک کسی کو نہیں دیکھا. اگلے مصرع میں اس چیز کو رد کرتے ہوئے کہ کوئی بیوقوف یہ نہ کہہ دے کہ آستان اگر تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا تمہاری آنکھوں کا قصور ہو سکتا ہے, رد کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں کہ وہ اکمل من کلم طلب النساء. میری آنکھوں کا دیکھنا تو ایک طرف رہا. اے پیارے آقا, آپ سے زیادہ حسین و جمیل, آپ سے زیادہ خوبصورت, آپ سے زیادہ کامل و اقبل آج تک دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں, دنیا میں کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا, پیدا ہی نہیں ہوا. اگلے مصرع میں کہتے ہیں کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. حبیبی یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, ساری کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا فرمایا. ہماری پیدائش کے متعلق قرآن کریم میں اللہ کریم فرما رہے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی رب تعالیٰ جو کہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں بناتے ہیں جس طرح کہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے, جس طرح اللہ کی رضا ہوتی ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. حضرت احسان کیا کر رہے ہیں کما تشاء. یا رسول اللہ, ساری کائنات کو تو اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا, اپنی مرضی سے بنایا, لیکن جب آپ کی باری آئی تو آپ سے پوچھ لیا کیا میرے محبوب تم بتاؤ کہ تمہیں کیسا بناؤں. اللہ کہتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. بس آخری بات سنیے, اللہ اکبر. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ یہ آج کل بڑا سلسلہ چل نکلا ہے کہ آج سے کوئی 5-7 سال پیچھے جائیں یا 10 سال پیچھے جائیں, کسی کے پاس کوئی بوئے مبارک نہیں ہوتا تھا, کسی کے پاس کوئی بوئے مبارک. آج جس شہر میں چلے جائیں, جس ملک میں چلے جائیں, جس گھر میں چلے جائیں, ہر گھر میں, ہر ملک میں, ہر شہر میں حضور کے بوئے مبارک ہیں. بھائی کی عجیب مذاق ہے یہ. یہاں مطلب اپنا کیسے اتنی تیزی سے 4-5 سال میں کچھ سینکڑوں اور ہزاروں کے حساب سے بوئے مبارک کہاں سے آ گئے. بات پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں؟ ہر مسجد میں, ہر شہر میں, اور ہر چھوٹی بڑی محفل میں, خواتین کی محفل ہوگی تو وہاں بھی, اور جناب مردوں کی محفل ہوگی تو وہاں بھی زیارت کروائی جائے گی حضور کے بوئے مبارکہ کی. آخری بات سن لیں,
حضرت شاہ ولی اللہ، علامہ صاحب نے ذکر کیا شاہ ولی اللہ کا، کیونکہ ہندوستان میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور یہ شاہ ولی اللہ وہ ہیں جن کو، جو ہمارے تو ہیں ہی ہے نا، جن کو غیر بھی مانتے ہیں، دوسرے بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی ہر سال بڑی، کیونکہ میں اس لیے سنا رہا ہوں، اس سے دو باتیں جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ حضور کا میلاد کراتا ہے اس کا مقبر مقام کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہم نے وہ مبارکہ والا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بات بھی درمیان میں ہو جائے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا میلاد کرواتے ہیں، بڑا خرچ کیا کرتے ہیں۔ اور جیسے علوی صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی میلاد آج ہم نے نہیں شروع کیا، میلاد ہم نے نہیں شروع کیا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی حضور کے زمانے میں، کیونکہ حضور نے خود اپنا میلاد بنایا، تفصیلات کا وقت نہیں ہے، صحابہ نے حضور کا میلاد پڑھا، صحابہ نے حضور کا، نبیوں نے حضور کا میلاد پڑھا، اللہ اکبر۔ بہرحال وقت نہیں ہے کہ اس تفصیلات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میرے والد گرامی بڑا خرچ کیا کرتے اور بڑا اہتمام کرتے۔ ایک سال قید سالی کی وجہ سے پیسے میسر نہیں تھے، کوئی اتنا اہتمام نہ ہو سکا، چنے منگوائے اور بچوں میں ختم پاک دلا کے بچوں میں تقسیم کر دیے، اور دل میں ملول ہے، پریشان ہے، اور عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہر سال بڑے اہتمام سے آپ کا میلاد کرواتا تھا، بڑا خرچ کیا کرتا تھا، لیکن اس سال اس اہتمام سے میلاد نہیں کروا سکا، دل میں ملول اور پریشان ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کی محفل لگی ہوئی ہے، حضور کی محفل لگی ہوئی ہے، حضور تشریف فرمایا، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور درمیان میں یہ جو چنے انہوں نے بچوں میں تقسیم کیے وہ بھی حضور کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی حضور کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے آقا مسکرا رہے ہیں، حضور مسکرا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں کہ عبد الرحیم پریشان کیوں ہوتے ہو، تمہاری طرف سے ہماری بارگاہ میں یہ بھی قبول ہے، تمہاری طرف سے ہماری بارگاہ میں یہ بھی قبول ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ نہ سمجھے کہ میرے آقا آج بھی زندہ ہیں، حیات ہیں، اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، اور جو آپ چل کے آئے، جتنے قدم چل کے آئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے نبی آپ سے غافل تو نہیں ہے، میرے آقا آپ کو دیکھ رہے ہیں، حضور آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت شیخ احمد الرفاعی، سلسلہ رفاعیہ کے جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، بانی ہیں، وہ چونکہ سادات میں سے تھے، اور یہاں سے بغداد سے درود پاک پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے۔ ضمن بات آ گئی، اب کہہ دیتا ہوں آدھے منٹ میں، تو پیش کیا کرتے۔ جب مدینہ منورہ حاضری ہوئی تو در اقدس پہ حاضر ہو کے، قبر انور پہ حاضر ہو کے کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کا غلام، آپ کا بیٹا ہی، وہاں سے جب میں نذرانہ پیش کیا کرتا تھا درود پاک کا، آپ کی طرف سے سلام اور جواب آتے، اے میرے آقا اب تو میں خود حاضر ہوا ہوں، جب تک آپ اپنا دست اقدس قبر انور سے نکالیں گے نہیں اور میں بوسہ نہیں دے دوں گا، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ حضرت غوث پاک نے بھی لکھا ہے کہ 90 اور 94 ہزار کے قریب افراد اس وقت مسجد نبی میں موجود تھے، میرے آقا نے اپنا دست اقدس جو ہے وہ نکالا اور انہوں نے بوسہ دیا۔ حضرت گرامی قدر حضرت شاہ عبد الرحیم لکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میرے والد گرامی فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئے، حکیم و طبیبوں سے علاج کروایا، سب نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا کہ تمہارے مرض کا کوئی علاج نہیں۔ وہ رو کے حضور کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ دنیا کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں اور طبیبوں نے جواب دے دیا، لیکن اے پیارے آقا آپ کی ذات نے تو جواب نہیں دیا، مجھ پر کرم فرمائیں، میری امداد فرمائیں، دستگیری فرمائیں، فریاد رسی فرمائیں، کیونکہ دنیا دار لوگ کیا کہیں گے کہ ساری زندگی حضور کے گن گاتا رہا، حضور کے گیت گاتا رہا، حضور کے نغمے گاتا رہا اور حضور کی صفتیں نعتیں اور ثنائیں بیان کرتا رہا، آج اس حالت میں دنیا سے جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ جانا تو میرا حق ہے، لیکن میں اس حالت میں نہیں جانا چاہتا، مجھ پر کرم فرمائیں۔ رو کے عرض کر رہے ہیں، یہ کہاں ہے؟ دہلی میں۔ یہ کہاں ہے بھائی؟ دہلی میں۔ میرے آقا کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ حضور فرماتے ہیں ابوبکر صدیق، عرض کی لبیک یا رسول اللہ، اے عمر فاروق، عرض کی لبیک یا رسول اللہ، فرمایا چلو ہمارا ایک غلام دہلی میں یاد کر رہا تھا، اس کا حال دریافت کریں، اس کی خبر گیری کریں، اس کا حال دریافت کریں۔ میرے آقا تشریف لے آتے ہیں، میرے آقا تشریف لے آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عبد الرحیم اتنی محبت سے یاد کیا کہ میں مدینہ منورہ میں نہیں بیٹھ سکا، میں تیری خبر گیری کے لیے آ گیا۔ عرض کرتا کہ یا رسول اللہ میں تو فالج کا مریض ہوں، نہ کھڑا ہو سکتا ہوں نہ بیٹھ سکتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ پہلے زحمت کی،
جب رحمت للعالمین آ گیا رحمتیں چلی گئی رحمتیں آ گئی، اور میں اب تو صحتیاب ہے، تندرست ہے، کھڑا بھی ہو سکتا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ اب دل میں خیال آیا، بس آخری بات ہے، آدھے منٹ میں مکمل ہو جائے گی۔ دل میں خیال آیا کہ میرے نبی نے اتنا کرم تو فرمایا، کتنا اچھا ہو اگر حضور اپنی داڑھی مبارک کے چند بال عطا فرما دے تو میری بخشش کا سبب ہو جائے، میری بخشش کا سبب ہو جائے۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ حضور نے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا، 3 منہ مبارکہ حضور کے ہاتھ میں آئے، 3 منہ مبارکہ حضور کے ہاتھ میں آئے۔ حضور نے فرمایا عبد الرحیم یہ تمہاری خواہش تھی، یہ بھی پوری کیے دیتا ہوں۔ اور شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے بلایا کہ جلدی سے آؤ اور یہ منہ مبارکہ لے کے جاؤ اور دلی میں منادی کر دو، لوگوں کو بتا دو، سب کو پتا ہے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، حکیموں اور طبیبوں نے جواب دے دیا تھا، جا کے لوگوں کو بتا دو کہ میرے آقا کا مجھ پہ کرم ہو گیا، میرے آقا کا مجھ پہ کرم ہو گیا۔ اگر دل سے یاد کیا جائے، دل کی گہرائیوں سے اپنے آقا کو یاد کیا جائے تو میرے آقا خدا کی قسم آج بھی کرم فرماتے ہیں، حضور آج بھی کرم فرماتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ میں جب منہ مبارکہ لے کے گیا، جن کے دل سیاہ تھے انہوں نے تسلیم نہ کیا اور جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے مان لیا۔ میں نے پھر ایک اور حجت قائم کی اور میں نے کہا کہ بھائی جو یہ نہیں مانتے کہ یہ حضور کے منہ مبارکہ ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے میں ان کو سورج کے سامنے کرتا ہوں، اگر سورج نے ان پر سایہ کر دیا تو سمجھ لینا کہ یہ حضور کے منہ مبارکہ ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تم جان لینا کہ یہ حضور کے منہ مبارکہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان منہ مبارکہ کو جب سورج کے سامنے کیا، سورج نے ان پر سایہ کر دیا، سورج نے ان پر سایہ کر دیا۔ یہاں بھی یہ ضرورت ہے صبر کی۔ اگر اب کوئی، کیونکہ ایک دفعہ میں ڈنمارک میں گیا تو ایک صوفی صاحب ہیں، ان کو اچھی طرح پہلے بھی جاتے رہے، وہ جناب اپنا اٹھا کے نہ بڑھا تو جناب اپنا وہ آگے، تو وہ جناب اپنا لوگ کھڑے ہو گئے، تو کیا جی منہ مبارکہ کی اجازت کروانی ہے؟ تو میں نے کہا جی میں تو پہلے اس کی تحقیق کروں گا، ہم نے چونکہ فتویٰ دیا ہوا ہے برطانیہ میں اور 500 علماء کے دستخط ہے اس فتوے میں اور میرے بھی دستخط ہے، تو میں تو اس وقت تک یہ حضور کی طرف منسوب نہیں کر سکتا جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگے جی کیا صحیح تھا؟ میں نے کہا جی اس کی سند جو ہے وہ بیان کریں کہ اس کی سند کیا ہے۔ سند یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کہاں سے لیا، انہوں نے کہاں سے لیا، پھر پیچھے تک یہ سند جائے کہ جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس حضور کے منہ مبارکہ تھے جو آج ان کی اولاد کے پاس ہے، وہ کئی گز لمبی زلفیں بنی ہوئی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا فیس بک پہ بھی، ٹی وی پہ بھی، جناب یہ چیچڑیاں والے زیارتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کئی گز لمبی زلفیں بنی ہوئی ہیں۔ میں کہ اگر کوئی ایسی سند آپ کے پاس ہے تو وہ بتائیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں، اگر نہیں تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو باہر لے کے جائیں، سورج نکلا ہوا ہے، سورج کے سامنے کریں، اگر سورج نے سایہ کر دیا تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ حضور کے منہ مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو مقبول و منظور پائے۔ میں علامہ صاحب کو بھی زیادہ امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اذان